پیر مبارک شاہ قاری صاحب ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਖਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਬਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੇਕ ਸਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੇ ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله سبحانه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات لے کر سرکار شریعہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا نهايتي واجب الاحترام سادات کرام محترم معزز علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم سب مسجد میں بیٹھ کر ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر اور سن رہے ہیں دعا گو اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے گرامی قدر حضرات آج کی اس بابرکت محفل میں جہاں پر چمکتی جبینوں والے کافی علماء کرام جمع کر ہیں وہاں پر آل نبی اولاد علی سید پیر مبارک علی شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اور علماء کرام میں سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل احمد اویسی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق صاحب دامت برکات القدسیہ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف فریدی صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہزار اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے قاری محمد فاروق صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی سنی تحریک کے ایک ابھرتے ہوئے ورکر محترم بھائی محمد جاوید احمد قادری صاحب اور دیگر محترم معزز بزرگوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محفل کو جنہوں نے اتنا پیارا انتظام کیا دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے بڑے ادب کے ساتھ میں دو گزارشات کروں جب تک کے لیے گفتگو جاری رہے آپ اپنی سماعت کا مرکز میری گفتگو کو بنائیں اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو شفقت فرماتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا آپ کے نام کا درخت جنت میں بھی لگے گا مجھے حکم ملا کہ میں پنجابی میں تقریر کروں مجھے آتی ہے میں بولنا جانتا ہوں لیکن میرے سامنے چند باقی سب بچے ہیں اور کچھ دائیں بڑے بیٹھے ہیں کچھ بائیں بیٹھے ہیں تو اب بتائیں یا کرسی اٹھا کے ادھر لے جاؤں یا آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں ایک کام کرنا جو کرنا ہے آپ اس طرح میں کس کو بات سمجھاؤں گا شفقت فرمائیے بھیا ادھر آئیے مجھے اپنے پیارے پیارے بچے آپ بھی آئے نا جو سامنے آئیے پھر تو مجھے گفتگو کرنے کو کا ذکر نبی کریم علیہ السلام کی رفعت آپ کے ذکر کی بلندی بس یہ ایک گھنٹہ تقریباً بنتا ہے اگر آپ نے توجہ کر لیا تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کو ملے گا جب وہ مجھے اشارہ کر دینا میں گفتگو وہی بند کر دوں اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے بلند کر دیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کی خاطر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑا ایک سادہ
اور عام فہم جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اس جملے کے اندر عشق و محبت کے بڑے بڑے سمندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ دو باتیں سامنے آ گئی، اگر توجہ فرماؤ گے تو دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو، اس کا ذکر بلند کرنے والے ایک علاقے کے ہوتے ہیں، ایک شہر کے ہوتے ہیں، ایک ضلع کے ہوتے ہیں، ایک صوبے کے ہوتے ہیں، ایک ملک کے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کی اپنی طاقت حیثیت کے مطابق اس کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ ارے غور تو کرو، زہرا کے بابے کی کتنی بڑی شان ہے، سارا زمانہ انہی کا ذکر کرتا ہے، رب پھر فرماتا ہے سارا زمانہ تیرا ذکر کرتا ہے، سوڑیا میں نے بھی تیرا ذکر بلند کروایا، کائنات کا خالق و مالک خود فرماتا ہے میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور جہاں سے بہت بڑا تانا جو ہمیں ملتا ہے نا کہ اس کا جواب بھی مل گیا، بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، کہتے ہیں جی تم لوگ نا نبی کا ذکر بہت ہی کرتے ہو، بہت بلند کرتے ہو، حدیں ٹپ جاتے ہو۔ توجہ فرمائیں گے شادی یہ جملہ آپ کی نظر، کہتے ہیں جی حدیں ٹپ جاتے ہو، میں کہ سانو بھی دسو حد ہے کیڑی؟ یہ سمجھ آئے تھا ذرا آپ کو پیار نہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا جی حد ہے کیڑی؟ اگر جی وہ تو ہمیں نہیں پتا نا، کہ جب نہیں پتا تو رونا کیڑی گل ہے؟ تو آپ سنیے میں علماء اہل سنت کا حضرت سے خادم، علماء کی خدمت میں سبق آپ لوگوں سے میں گزارشات کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں، اگر ہم اپنے آقا کا ذکر کرنا جانتے ہیں نا تو ہم نبی پاک کی حد بھی جانتے ہیں۔ کہ نبی کی حد کیا ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ سنیے، میرے قریب نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا لوگوں مجھے تم نے نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، اس کے علاوہ جتنی عظمت کی باتیں ہیں وہ کہتے چلے جاؤ، رب قبول فرماتا ہے۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری۔ گرامی قدر توجہ فرمائیں گے تو یہ بات تو بڑی آسانی سے واضح ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی حد کیا ہے؟ ہم نے اتنی محبت آگے نہیں لے کے جانی کہ ہم کہیں کہ یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، اور حقیقت بتاؤ جب آپ میلاد کرتے ہیں نا تو اصل شرک کی جڑ یہاں سے کرتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کی ایک صفت ہے اور سب سے عظیم صفت ہے، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، میں وہ رب ہوں جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی کچھ سے پیدا ہوا۔ پتہ چلا رب وہ ہوتا جو پیدا نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا جو پیدا ہوتا۔ ہم تو نبی کا میراث کر کے بتاتے ہیں اور شرک کوئی نہیں، ہم تو شرکیاں کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے ہر اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبھن میں رہ کر بھی دھول زندہ ہے۔ ارے محفل ملاد کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں ہم ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ اس محبت کے ساتھ سننا ہے گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو محبت کا جملہ بولے اللہ قبول فرمائے گا۔ چلیے مجھے کہا گیا پنجابی میں، وہ میں ترجمہ کر کے لائن تے چڑھ گیا، ہوں چلیے پنجابی دے وچ ایک سانو بڑا بڑا تانا ملتا ہے، قبلہ ویسی صاحب تانا یہ ملتا ہے تم نبی کا ذکر بہت بلند کرتے ہو، بہت ہی بلند کرتے ہو۔ میں آخیا کبھی ساڑھے پر پہنچ کے دیکھیں آپ، تو کہتا ہے کوئی حد ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں نے اس کو بلند کر دیا، کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک میری طاقت میری ہاتھ ہے وہاں تک جائے گا، اس سے آگے جا سکتا ہر بندہ، یہ نوجوان بھی سنیں، یہ اس سے آگے جا سکتا نہیں، جو میری حد اتنی ہے۔ اور نبی کا ذکر وہ ہے جسے رب نے بلند کیا ہے۔ میں نے کہا توحید کے بڑے نعرے رکھتے ہیں، 10 نہ رب کی حد کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہے سبحان اللہ، آپ کو بتاؤ رب کی حد کیا ہے؟ اوکے وہ تو بے حد تو بے حساب ہے، میں آ کر تیرا وہ تو بے حد ہے، انہوں نے جب نبی کا ذکر بلند کی تو بھی حد کی ہے۔
ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. یہ حدت پھر اسی نہیں پھیرنے اللہ نے تو ویسے ہی کمال کر چھڑا. ورفعنا لك ذکر. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ٹائم بڑا شارٹ ہے, گھڑی بھی بند ہے, لیکن میرے پیش نظر ہے ٹائم. چلیے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کیا تھا. مصنف عبد الرزاق نے اس حدیث کو لکھا. 18ویں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے, لیکن پہلے اس کتاب کا پہلا چیپٹر نکال دیا گیا تھا. اب علماء سنت نے ایران سے تلاش کر کے دوبارہ چھاپا ہے. اس کا نام رکھا ہے الجزء المفقود. اس میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عباس, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم, انہوں نے نبی پاک سے سوال کیا, میرے آقا بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا. تو نبی کو کہنا چاہیے تھا مینوں کی پتا, میں تو آگے ہوگا, پر ایسا جملہ بولا نہیں. اور پھر دیکھو نا صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا عظیم ہے. وہ بھی نبی سے پوچھے, انہیں پتا تھا میرا کوئی نہیں جانتا, وہ نبی جانتا. ذرا محبت کا نعرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. عظیمہ میں کرام یہ قدر, صحابہ کرام نے پوچھا سب سے پہلے کس کو پیدا کیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. آپ نے ابھی سنی, لیکن جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا, پتہ چلے گا نسبت مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا جب اللہ نے نور کو پیدا کیا تو یا رسول اللہ اسے رکھا کہاں تھا. کہاں رکھا. فرمایا اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا, اس کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے عرش, دوسرے سے کرسی, تیسرے سے وہ فرشتے جو ایک چکر لگاتے بنا دیے. چوتھا جو حصہ تھا اس کو 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا. جب مقام خوف میں 12,000 سال ہوئے, اللہ نے پھر اس کے 4 حصے کر دیے. پہلے سے جنت, دوسرے سے دوزخ, تیسرے سے اعمال خیر نیک اعمال کی توفیق, چوتھے کو پھر اللہ نے مقام حیا میں رکھا. وہاں کے 12,000 سال پورے ہو گئے. میرے نور کی طرف اللہ نے توجہ ڈالی, نگاہ ڈالی, تجلی ڈالی. میرے نور کو پسینہ آیا تو میں اس پسینے کے قطرے 1,24,000 گرے, جتنے قطرے تھے اللہ نے اتنے نبی پیدا کر. تکبیر, رسالت, تحقیق, حیدری. بھائی ٹائم تھوڑا نہیں ہے, میرے نام چلنے آؤ گے تو بہت کچھ مل جائے گا. 1,24,000 پسینے کے قطرے ٹکے, اللہ پاک نے اتنے نبی بنا دیے. کوئی پڑھنا چاہے کتابیں لے کے آنا فقیر کی ذمہ داری ہے. اور مت بھی انتظار کرے بہت بھی سوچ کے لگائے گا میں بے سورا دے ایسے سننا ہے. گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا کر لیا, وہ جو عالم ارواح میں پہنچے انہوں نے پہلی سانس لی نا, تو اس سانس کے بدلے اللہ نے ایک ولی پیدا کر ایک ولی پیدا کر دیا. فرمایا پھر یہ میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, ان کی پشت میں رکھا. اور جملہ سننا سمجھ آئے تو فرمایا رکھیا پشت دے وچ. پشت پنجابی کے اندر کانڈ, سمجھو کانڈ میں رکھا, بیک سائڈ رکھا, پشت میں تھا. فرمایا چمکتا آدم کے ماتھے میں تھا. اور ہوتا کیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے, بارے تعالیٰ میں سمجھ نہیں ہوتی. اے فرشتے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے میرا منہ بھی بیٹھی رکھ دے. اگلی گل فرمایا جب میں ادھر کو چلتا ہوں تو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے تو دے رہے, جب میں ان کی طرف چلتا ہوں مجھے کانڈ نہیں کرتے, بیٹھ پیچھے چلتے ہیں, چہرہ میرے والی ہوتا ہے, پتہ نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا آدم کمال تیرا نہیں, اور کمال اس نور کا ہے جو تیرے پاس ہے. کمال اس نور کا ہے. گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت میں دانا کھایا, اب باہر آ گئے. اب میں اس ورفعنا لک ذکر کے موضوع کو چھیڑنے لگا. کہاں کہاں میرے نبی کا کیسا ذکر تھا. بعض لوگ دکانوں کی تھوڑے پر بیٹھ کر بڑی بے حیا قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لوگ جی ساڑھے کو جرم ہو گئے تھے, کہڑی کہاری آ گئی ہے, ساڑھے بابے آدم کرنے کے جرم ہو گئے, توبہ کرنی پڑے گی. جس نے جہالت میں بولا ہے, جان بوجھ کے بولا تو دائرہ اسلام سے فار ہے. مسئلہ بتا رہا ہوں, مسئلہ اور آمانی موجودگی میں. گرامی قدر وہ جو اللہ نے اس میں بھی حکمت تھی. میں ان حکمتوں میں سے 3 حکمتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی حکمت یہ تھی, اگر میرے نبی وہاں رہتے, حضرت آدم علیہ السلام اگر وہاں رہتے تو کیا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بھی ادھر ہوتی. اگر ساری اولاد وہاں ہوتی
کو یہ فرعون، یہ شداد، یہ قارون، یہ یزید دلے پائے گئے، یہ سارے چنگے جنت کے بچے اور سمجھ آ رہی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا محمد تھوڑی بولیے دساں گا، فرمایا پیارے آدم انج کرو تساں نا دنیا دے وچ تر جاؤ اے جن نے تہاڈی نسل دے وچوں پلیت نے نا پلیت انہاں نوں چھڈ جاؤ، میں دوبارہ تانوں بھی جنت دے گا سارے پاکاں نوں دے گا. یہ تھی حکمت، سمجھ آ گئی ہے. ایک یہ تھی. اب دوسری بھی سن لیجیے. اب دوسری حکمت یہ تھی، فرمایا اے پیارے آدم دنیا میں جاؤ، دنیا میں جاؤ کہ نہیں تو انسان کیسے بسیں گے؟ انسان بسیں گے نہیں تو لوگ میری قدرت کو کیسے دیکھیں گے؟ تاری تارا انسانوں سے تیری قدرت. فرمایا ہاں انسانوں میں ایسے ہوں گے کسی کو کہا جائے گا کہ یہ آصف بن برقیہ ہے. نہیں اب پڑھتے پہ میرے نام سننا. اللہ نے انسانوں میں ایسے تاجدار بنائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نوکر نا آصف بن برقیہ اک دا پلک جب کر تو پہلے تخت چوک کے لے آیا. فرمایا میں انسان نہ بناواں تے انہاں دے وچ ایڈے تے تاجداراں نوں کیویں پتہ چلے گا؟ اور اگلی گل بھی سننا. فرمایا یہ انسان دنیا میں آئیں گے نا تو فرشتوں سے بھی میں کہوں گا سبحان اللہ سجے کبے ہے جی. فرمایا فرشتوں سے یہ انسان دنیا میں جائے گا، یہ لڑائیاں جھگڑے کرے گا، یہ تجھے یاد نہیں کرے گا، پر دیکھ کربلا کا منظر. ارے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کا در کربلا میں ہے، سارے نیزے پہ ہے پھر نمبران پر. اور سمجھ آئیے اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اور آخری بات آپ نے اپنے بیٹے کا پتر جن کا نام حضرت شیخ علیہ السلام تھا، کبھی تجھے کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی. ابا جی کہڑے کہڑے؟ اور میں ایک تو رب کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا نہیں. اور دوسرا فرمایا جب وہ مشکل آئے نا اس ویلے محمد مصطفیٰ کے طرف سنیے گا. یہ میرا موضوع ہے. حضرت شیخ علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہن سنو ذکر مصطفیٰ. حضرت آدم فرمانے نے پترا اے ہو نے جب اللہ نے میرے پیدا فرمایا میرے اندر روح پہنچی ہے، میں پہلے آنکھ کھول رہی ہوں عرش کے پہ ایک پانے کے خدا بنانے تو مجھے مصطفیٰ. اور اگلی گل فرمایا جب میں جنت رکھے میں جنت میں دور رکھے اپنے یہاں فرمایا ایک دروازے پر خدا کا نام ہے، دوسرے پر مصطفیٰ. ذرا ذوق پیدا کر دو. فرمایا جب جنت میں اندر گیا میں حورا کو دیکھے، فرمایا حورا کی ایک آنکھ دے وچ اللہ کا نام ہے، دوسری محمد. بھائی یہ سمجھ آؤں گی کوئی ذرا توجہ کرنا. فرمایا جب جنت کے پتے نے دیکھے ہر پتے پہ ایک پاسے خدا کا نام ہے، دوسرے پاسے مصطفیٰ کا نام. فرمایا جنت کے پتے نے دیکھے ایک پاسے خدا کا نام ہے، دوسرے پاسے مصطفیٰ کا نام ہے. جنت کے ایک موتی نو دیکھے السلام کو دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ دنیا میں لوگ کر دس میرے نبی کا ذکر کتنا آلہ ہے. ایسا کتنے کتنے کا چڑھے. یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ. اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور آج ہم جھنڈی لگاتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں، بال چوکے کرتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیوں نے چاہیے؟ انہیں بتا دو اس جنت میں جانا ہے نا اور چلی جاؤ گے تو ہر پاس سے بہنوں کے چلیا مصطفیٰ. آپ کو کہ سبحان اللہ. درے رسالت تحقیق درے حیدری میلاد النبی. حضرت سیدنا دانیال علیہ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. میں صرف بتاؤں گا کہ نبیوں کے پاس کیسا ذکر تھا. انشاءاللہ ٹائم بڑا ہو رہا ہے لیکن بڑا ذوق آ رہا ہے. اس ایسے محبت کا سنا کہ مزے میں مزہ آ جائے گا. حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس وقت بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. 4 بادشاہ دنیا پہ گزرے ہیں جن میں پوری دنیا میں حکومت کی. 2 مسلمان 2 کافر. جو مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان نبی تھے، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین. سبحان اللہ.
سے ایک تھا نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا تھا بخت نصر. اس کو بخت نصر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بخت والے بندے نے یہ بخت اس سمجھے نہیں. شاہ صاحب سمجھے نہیں تو فوراً مسکرا پہ. میں کیا بخت والے بندے نے یہ تو بخت سی نا. ان رات بھی دیکھا خواب بخت نصر بادشاہ نے. سویرے اٹھا تے خواب دیا پل. حالت یہ ہے جہاں بندہ نہیں ہوگا کہ میں سجدہ کرتے میں رب ہوں تے ہے ایڈا دھوتو یا خواب ہے تو بھی بھول گیا. سمجھو بڑی بڑی دستا ہے ایڈا دھوتا ہے کہ خواب ہی چیتے کوئی نہیں. سویرے کچہری لگی ہے بڑا پریشان میں خواب کیا دیکھ لیا. سویرے کچہری لگی ہے کہ جناب انہوں نے پوچھا بادشاہ جی بڑے پریشان ہو گئے یار میں نے دسو میں رات خواب کیڑا دیکھا. انہوں نے کہا ہے تو پاگل پھر خواب دور دیکھ رہے پوچھے ساڑھے کو وہ ساتھوں میں نے پہلے بڑی ٹینشن ہے میں تو خدا میرا مذاق نہ اٹھا. آپ سو یار سبحان اللہ سبحان اللہ کی کام ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ خواب دور ہے کہ آپ پیدا اپنے نوکر مولا کے رابو آبان کرنا تھی. انہوں نے ابو آبان کی تھا کہنا میں نے دسو خواب کے نہیں تو میں توڑے سارے یہ کڑیاں لگا دینی ہیں. انہوں نے کہا کہ نواں بیٹا کھولے بیٹا. انہوں نے کہا کمریا کی ہو گیا ہے خواب دور بیٹھے تے آپ کے سامنے دسو ویچ بیٹھا سی ہے کہ باپا کو پہنچے ہویا. سبحان اللہ یہ بنیا کے آستانے نہ پیار ہے تو وہ اوہ کیا سبحان اللہ. یہ جدو بھی کام ہوندے نے ساڑھے بابے ہی کام ہوندے نے. اگر بھی میں فیصلہ بات ایک بار گیا ایک بندے نے میں صاحب کی کہا تھا تو بابے کا ذکر بڑا کر دیو میں کہ تو اٹھی پوری نسلیں کو ساڑھے بابے بتا ہے. وہ میں کہا جب بابے پیو چلنے ہوندے نے وہ اپنے پیو کا ذکر کر دے وہ جنادے بڑھ کے ہو نہیں جاتا. سبحان اللہ میں کہا بابے ساڑھے نے تو ذکر بھی تصاہ کرنا ہے نا. تو بابے آپ کے مسئلہ میں یاد کر لینا بھئیوں کی میں کہنے بادشاہ جی 3 دن کا ٹائم دیو کہ اسی تو 10 دن تو خواب کیا ہے کہ جاؤ چھٹی ہے پر بادشاہ بھی گھر پڑ گیا. اور سارے اس بابے نے نیڑے آنے کہنے بھی تو کی میں مسئلہ حل کرے گا. اور اگر یار یہ نہیں وہ ہے نا جی ایک جہنا بابا ساڑھے علاقے جائے میں ان کو پوچھ کے تو 10 لینا ٹینشن لینا. اس نے حضرت دانیال کا کلمہ پڑھا ہوا تھا. حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس کیا اے اللہ کے سونے نبی وہ جو ہمارا بادشاہ ہے اے بھی بچے میں تھوڑا جا ٹھل ہوتی نہیں محبت فرماؤ پوچھے آپ کو کہ سبحان اللہ تعالیٰ اگر وہ خواب آئیے سارے بادشاہ کہ وہ ہے بڑا پریشان تو دسو خواب کیے ان توجہ کر سو. حضرت دانیال علیہ السلام نے آکھا میں نے وہ تھے لے چل میں خواب بھی دساں گا تے تعبیر بھی دساں گا. سبحان اللہ کچھ ایک شے تے اللہ کے نبی نے کتنی آکھیاں تے ہن جے تسی میرا ساتھ دے ہو اپنا عقیدہ بھی سیکھو تو یہ ہے خواب تو بڑا تے غیب کوئی نہیں. ساڈے حساب دے نال حضرت دانیال کو اللہ اتنا علم دیتا ہے کہ اس بدبخت دے خواب بھی جانتے ہیں تعبیر بھی جانتے ہیں. اور جب دانیال کے علم کی یہ حالت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے توجہ فرماؤ گے جی میری بات کے علم کی ہوئے گا. حضرت دانیال علیہ السلام جب گرم ترین دیار سارے بندے ٹکتے پہنے شاہ جی سننا والی گل سارے بندے جب اندر داخل ہوئے نا جی انہاں سجدے کیتے جی اور بعد ہے حضرت دانیال کہتے کوئی سجدہ نہیں کیتا اے ٹیکے دے نام کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بادشاہ پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیتا میں نے آپ نے فرمایا مسئلہ صحیح کرنا ہی یا سجدہ کرنا ہے. سبحان اللہ. اس حقیقت میں سمجھا نہیں آپ نے فرمایا جنہا میرا رب ہے نا وہ جنہا میں گل کی سی گل انداز ہے وہ جنہا میں گل کی سی کہ میں اج خواب دسنا چاہنا تے میرے رب نے آکھیا سی کہ وہ سجدہ کی ہوئی تو میں تیرا علم چھیپ لینا. سبحان اللہ. یا کھلے ٹلے کی گل میں تیرا علم چھیپ لینا تے ٹھیک ہے کہ تو چاہنا ہے کہ تیرا خواب کوئی نہ دسے تو میں نہیں کر دیتا. سبحان اللہ. اور تو بندے ہی بڑا چنگا تو بڑا وفادار ہے ساڈا پر تو سجدہ کرتا تو علم تو کیا سی. ہاں سجدہ کرنا سبحان اللہ اینو نہیں کرنا. اچھا اس کا بھی مسئلہ دسو میں کھڑو تو سجدہ سے حضرت دانیال علیہ السلام بڑی تسلی جناب میں کیا کہوں دس بھی کیا اب نے تو خواب کیا ہے. آپ نے فرمایا تو خواب دیکھا ایک ایڈا بڑا بت تے ایڈا بڑا جے دے پیر زمین تے تو دا سر آسمان نال لگ گئے. ایڈا بڑا بت تے اونوں چے دا وہ ویکھیا اگے کھڑو تو صحیح. سبحان اللہ. نہیں یار
دس لینے اس آخیا جی وہ جڑا بت سی نا بت بم پڑتا ہے بالکل یہ تک میں فرما کو دا سر سونے کا وہ درد دنی تک جڑا بنے ہوا یہ چاندی کا پھر تو مٹی کا پیر پتل دے جی بالکل میں نہیں دیکھا اگے دس نہیں آتے آج گیا پر یہ ہوتا ہے نا جب کسی نے دیر کالے ہوئے مننے بھی نہ انہیں یہ کرنا چاہتا ہے صحت ٹھیک ہو جائے لگا کھلو دس لینے وہ سکری بول آپ نے فرمایا کہ تو یہ بیٹھے تو تم کے ڈر تو تیری عقل ہی جواب دے گئی کہتے جی گل تو ٹھیک ہے کہ ایک تعبیر دس لینے سبحان اللہ نہیں بولنی حضرت دامی علیہ السلام نے کہا یہ تعبیر ہے تم بیٹھنا میرے نبی کا ذکر فرمایا کی تعبیر ہے کہ یہ جڑا بولتے ہیں کہ مختلف قسم کے باطل دین اکٹھے ہوئے یہ انہاں بن بڑا بولتے ہر طرح کی راتی راجگیری ہے کہ تم ہی اپنے آپ کو خدا آختا ہے پر یاد رکھ ہے ایک جگہ تو بولتے ہیں کہ اس کو بعد یہ کام ہو گیا اور یہ کہا آخر آسمانیہ تو ایک بڑا سارا نور آیا نور نور چھکا ہے وہ شیر دے ٹیچ تیونیوں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کھلا دیتا ہے لیکن بالکل فرمایا اے جڑے بولتے نہیں اے سارے جنتین وہ جڑے نور ہے فرمایا سورہ آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا آخر زمان نبی ہے ان قریب دنیا میں آنے والا ہے فرمایا جتنی خدائی کی عبادت کر رہو فرمایا جب آئے گا نا ہر چیز تو انہیں ٹوٹ پھٹ جائے گی تو ہر پاس وہ نبی دے نعرے حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ذکر مصطفیٰ اور چنگے چنگے دیا اپنا ہل گیا توجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات میں چلو قبلہ اپنے محبت کی بات کہی تھی ذرا آپ نے دلان کھولو دلان کھولنے کا مطلب ہے توجہ کرو تو محبت کی داستان سنا ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہے جناب لیکن ٹائم شاہ کے مکہ کی پڑھنا چاہو تو تفسیر ابن جریر پڑھ لینا جناب عزیزان گرامی یہ قدر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر اپنے جو نالوانا کی کاری کے چین انہوں نے فرمایا میرا تخت سجاؤ جتنے میرے وزیر مشیر نے آج جنہوں کو دیتے بٹھاؤ آج کا سب کرنے کا سیر پوری دنیا کے بادشاہ نے فرمایا آج سیر کرنی یہ ٹھیک ہے توجہ کر سو اے بچے کو تھوڑا جا توجہ یہ بھی کرنا جی تو بڑا ثواب آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے وزیر مشیر تخت بھائی آپ بیٹھے جنہوں نے آخیا کہ اڑائے ویسے ہوا بھی آپ کا حکم بندی سی فرمایا لے کے چلو ہوا نے اڑانا شروع کرتا اپنا ایک بہت بڑا گراؤنڈ آ گیا وہ تو شاید ہی کوئی نہیں بظاہر آپ نے فرمایا بھی میرا تخت ہیٹھا لاؤ حضرت سلیمان ہیٹھا اترے یہ تفسیر اور بیان دے تک لکھے ہوئے آپ ہیٹھا رکھے آپ نے فرمایا بھی تجھے سارے بہت میں آتا پیا آپ گئے پھر بکریاں چرانا ایالی ایالی سمجھو وہ کھل گئے میں نے بولی ساری ہوتی ہے لیکن توجہ آپ اس ایالی کو گئے جا کے آخر کہ میں اللہ کا نبی سلیمان ہوں تے اگرچہ جٹ آئی ان پڑھ آئی لیکن نبی کی آمد تے خوش بڑا ہوئے کہ نبی کی آمد تے خوش ہوئے وہ تو بندہ تے جڑا نہ ہوئے سبحان اللہ چلو جانا جانا تو ہم گھر سنا اللہ حضرت نے فتاوی رضوی دی 23 جلد کے اندر لکھا ہے فرمایا کئی اللہ کے ولی ایسے گزرے جنہوں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دسو جہاں بندہ تھوڑا میلاد کرتا ہے تو سو بارے کی فرماؤ میں جملے تے پڑھے بھی اگے ہونے نے لیکن یہ دسا پوری تقریر ایک پاسے جملہ ایک پاسے سننا کہ ایمان دعویٰ کرنا اللہ کے پیارے نبی نے جب دیدار کیا کہ ولی سوال کیتا ہے ساڑھے بسرے سارے کیتے ولی کا حال نے ولی نے جب سوال کیتا کہ مدینے کے تاجدار نے جب جواب دیتا کہ سن آپ نے فرمایا مانک فارہا بنا فرحنا بہی یہ تو ترجمہ پنجابی ہے سن نہیں فرمایا کہ جرا ساڑھے چنن کے راضی اصحابی سے یہ نبی نے جو مرتے آتی ہوں قدر آتی ہوں اور دسنا گرامی قدر حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو دسیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بڑا خوش ہویا سلام دعا کی آدھا حضور کے چاہیے بکری بکرا آپ نے فرمایا نہ بکری نہ بکرا نہ دل نہ جان سبحان اللہ اساں کو اگاری کرنا میں سبحان اللہ ہاں نہیں چاہیے ابھی حضور پھر خیر ہوئے آمد کی میں ہوئی فرمایا کہ یار میرے ایک سودا کرنا ہی تے بڑے تحمل دے نال کری اس آخر یہ دسو جو من کو مدے سا
فرمایا جیسے جی بالکل. آپ نے فرمایا ہوں نے تو یہ آخیا ہے سبحان اللہ. یہ آخیا ہے سبحان اللہ. جی بالکل میں آخیا. فرمایا وہ دا ثواب مینوں دے دے تے میری بادشاہی قبول ہے. میں تھوڑا پہلو ہے ہوگا نا کہ دساں بھی گل بڑی ہے. میں یہ نہیں آخیا تاکہ دیکھا تو کتنا سمجھتے پے ہو. حضرت سلیمان کی نکاح کے وچ ایک بار سبحان اللہ کا ریٹ ڈھیر ہے دنیا کا کٹ ہے. آپ لوگ اپنے بہت سبحان اللہ بہت دکھاؤں گا. میں کہتے ہیں پتہ کی سبحان اللہ ہے کیا. سبحان اللہ. میں رونق بھی ہے تو پوری دنیا تو وقت بھی ہے نا. اس بندے نے کل کی کہتا اللہ نے پیارے نبی میں تو ایویں یاد بیٹھا تھی فرمایا تو ایویں وہ تو ایویں کوئی. سبحان اللہ. حضرت روح البیان نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب یہ واضح کیتا ہے لوگوں بھی سنا ہے کہ واقعی سبحان اللہ اتنا بڑی گل ہے. آپ دوبارہ تخت بیٹھے ہیں مجھے دادی اللہ کے سبحان اللہ آپ کی رکھ سے دوبارہ تخت بیٹھنا آپ نے تخت دوبارہ چلایا ہے. تخت میں چلنا شروع کیتا ہے. توجہ کر سو بڑا سواد اور سیدھا محبت بھی چل پئی ہے. اکے گراؤنڈ ہے آپ نے تخت ہیٹھا لایا. فرمایا سارے ہیٹھا لایا اور جتیاں بھی لا دے. سبحان اللہ. یہ توجہ والی گل ہے. تفسیر ابن جریر نے لکھا ہے جڑا پڑھنا چاہے نہ لبے میرے فون چکر ہے میں دسے سب کیڑا صفحہ ہے. سبحان اللہ. ہمت نہیں ہارنی لیکن نبی کے ذکر دیکھو کی نہیں محبت دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے ننگے پیر چل رہی 11 میل. سبحان اللہ. تفسیر ابن جریر نے 11 میل ننگے پیر چلایا تے بعد دیکھا ہے جنہاں نے کوئی تخت جلدی جلدی اگلے تخت اگلے آندا. آپ نے فرمایا تو سارے ہیٹھا گئے جو میں اٹھتے باننا تے ایتھے کرنی ہے تقریر. سبحان اللہ. کہ تقریر دا موضوع کی ہے یہ موضوع ہے سارے دماغ وچ آ گیا کہ یار کیڑی تھا رہی جتھوں ننگے پیر ٹرایا ہے. سبحان اللہ. اے موضوع ہے ہن دیکھنا اللہ دے پیارے نبی سلیمان ہوئے تے او بولے تے بھولی چڑھن. ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی پیاری محبت کا تقریر کی تھی اور آخر میں لوگوں نے دسیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں والے ننگے پیر کیوں چلایا اس میدان میں. آخر کی نہیں فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے جب اللہ کا آخر زمان نبی دنیا پہ آئے گا 40 سال مکے میں رہ کے اعلان نبوت کرے گا. 51 سال میں رہے گی معراج پہ جائے گا. معراج کے آمد کے بعد فرمایا اور اللہ پیغمبر کا چھانا دے گا. ان چھانا جو ہے کہ شامل کی ہجرت. فرمایا مکہ چھوڑ کے جب مدینے آئے گا کہ آئے کھانا مدینے ہی ہے. سبحان اللہ. آئے کھانا کیے جناب مدینے ہی ہے. فرمایا اور نبی آیا تو کوئی نہیں بات سامنے پتہ ہے اسی آدمی مدینے کا قدر کرتے ہیں. توجہ کر سو سچے کھپے والے سارے بندے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مدینے کا ایک تذکرہ کیا ہے. حضرت سلیمان نے نوکر کے لیے ایک خادمہ جس کا نام ہے تبا توئے بے عین تبا پاکڑا دا حضور ساری یادی بڑی خدمت کی گئی. بالکل فرمایا کہ ایک شے منگنا ہو تو دیو کیڑی. فرمایا میں نے اجازت دیو میں محمد مصطفیٰ کا شاہی بننا. دادی قسم دلوں کو کھول کے بیٹھو آسکاری اکھی چھوٹی نہیں تو میرا ایمان آتا ہے. عزیزہ نے گرامی اس نے آخر جی میں وہ احترام کی اجازت دیو. حضرت سلیمان نے عاشق کا امتحان لیا. فرمایا اگر تیری زندگی چ نہ آمن تو مڑ. فرمایا حضور یہ تو میری بھی ڈیمانڈ کوئی نہیں کہ آمن تو کام آسان. فرمایا میں کہ مرضی کیا قیامت کر جائے گا تم آسان. اللہ میری بخشش کر دے تیرے مصطفیٰ میں شہید. النبی توجہ فرماؤ نبی 20 منٹ باقی رہ گئی ہے. توجہ ادھر رکھنی پڑی لمبا سفر کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل میرے نبی کا ذکر کے زمانے جو عاشق کے دے دے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ بیٹھے آپ چلے گئے. اس بندے نے گھر بنا لیا. ہوں ایک گل مسجد لالمت اگلی گل نوٹ کرنے ہیں. وہ بندہ ہر دن ہر رات نبی کا انتظار پیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا بھی عاشق ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بڑے سو نہیں ہو سکتا. بڑھڑا ہو گیا ہے جب مرد کے قریب آ کر رکا لکھا ہے نبی پاک کا نام لے کے آتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان سے تمہارا ذکر سنا میں تو آٹا ہی ہو گیا. اور فرمایا مجھے اپنے غلاموں نے قبول کرنا میں تمہارا امتی بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ.
انہیں اپنی محبت کی بہت کچھ لکھا ہے. یہ رکا جی اگر کوئی پڑھنا چاہے تفسیر ابن جریر نے عربی میں لکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تفسیر ابن جریر نے توجہ کرو گے. وہ جب مرنے کے قریب آئے انہوں نے رکا لے کے اپنے پتر کو سدیا پترا جس تاجدار کی خاطر میں اتنے گھر بنایا نا لگتا ہے وہ ملاقات تے نہیں ہونی. میں جانا تو آیا میرا رکا تے سونے تو دینی چاہیے. سمجھے محبت توڑ پہنا. وہ پوتر بڑا ہویا بڑھڑا ہویا وہ بھی مرن کے نیڑے آیا وہ بھی ہر روز انتظار کرتا سونا آوے تے رکا دے اپنے پتر نو پیا سدا ہے. اے رکا چاہیا سکو دتا ہے آدھا پترا جی خاطر تیرا دادا آیا سی نا سبحان اللہ نہ تیرے ڈاڈے ڈٹھا ہے نہ تیرے پیو ڈٹھا ہے. ہو سکتا ہے تیرے زمانے چاہتا ہے سبحان اللہ وہ بڑا ہوا ہے وہ بڑھڑا ہوا ہے. انہیں اپنے پتر کو سدیا تا نسل سبحان اللہ. یہ سمجھے نہیں کتنی نسل 1000 سال گزر گیا ہے. رکا چلتا رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام مکے سے پیدا ہو گئے ہیں رکا بھی موجود ہے. نبی پاک 40 سال سے زندگی گزاری اعلان نبوت کی ہجرت کی تھی مدینے آئے ہیں. تو آپ کو پتا سب تو پہلے کہتے گھر آئے سننا تھا گرامی قدر آپ جب مدینے چاہے مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا فسائد الرجال والنساء فوق البیوت. فرمایا مرد عورت کا چھتا پہ چڑھ گئے. فرمایا والغلمان والخدم فی الطرق. فرمایا جتنے نوکر کے بچے گلیاں کے بچے نکل گئے ینادون یا محمد یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ یا رسول اللہ. جب یا رسول اللہ نے نعرے لگے آمد مصطفیٰ دے ایک کہا گئے آقا میرے گھر کا آؤ سبحان اللہ. دعا کہتا میرے گھر آؤ سجے کرتے ہر بندہ توجہ کر سی. نبی پاک نے بڑا کیا ہے فرمایا آج میں نہیں میری اونٹ نہیں جانتی ہے مجھے دیکھا گیا میں کیا جھلا ہو گیا ہے نبی کے علم کا نجات پیا کر رہا ہے اور جس نبی کے جاننا کا اتنا علم ہے اس نبی کا اپنا کی عالم ہوگا. توجہ کرنا پڑا محبت مصطفیٰ سے بیٹھا گیا. نبی پاک نے اپنی اونٹ لیا مہارت دیا بند اور نبی کا چھٹ فرمایا آج یہ دے گھر بیٹھ گئی اسے دا مہمان بڑھنا اونٹنی کئی کی نہیں. اور 3 کتاب ہے کسی پڑھیا میں بھی پڑھیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کیوں گئی اس واسطے ابو ایوب انصاری اسے تو باقی نسلی چوان ہو رکھتا ہے جن جیٹی چنگی لگی ہوگی سبحان اللہ. اے نبی پاک کا رکا ہے کہ حضرت ابو ایوب نے کوئی اور توجہ کرنا جنا میں پڑھیا اور کوئی فکھا سکنا لکھے حضرت ابو ایوب جب خام نبی پاک آیا تے حضرت ابو ایوب نے اپنے دل نال صلاح کی تھی کہ نبی پاک کے گئے نے آ وہ اپنے بڑکے دا رکا کرایا سبحان اللہ. آخیا اجے میں بولیا نہیں اجے میں گیا نہیں تے میرے کریم نے کیا آخیا ہے ہائے 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 میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں بہا دیے ہیں. عزیزان گرامی قدر میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب نیڑے ہوئے نا وہ جب نیڑے آیا فرمایا ایوی نہیں آیا وہ تیرا میرا پرانا عاشق رکا جو جھٹیا میں تکڑے مدینے کی محبت میں پڑھ کیا سبحان اللہ ناس محبت چھوڑ کے تھوڑے اکرام سلام اللہ پاک کے صدقے ساڑی محفل قبول کرے. توجہ سمجھو کرامی قدر یہ وہ بندہ ہے جس نے 1000 سال پرانا نبی نے عشق پا لیا ہے تے میرا نبی تے لج پا لینا تے کسی عاشق نے صحیح کیا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا کو سمجھ آئیے میرے نبی کا ذکر دیکھو اور محبت دیا داستانہ دیکھو گرامی قدرت توجہ کرنا. ایک گل اتنے ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مدینے شہر دی جڑی تقریر ایک مکائی موڑ تخت بیٹھے ٹر پے. توجہ کر سو آپ اگے گئے نا تھی ایک مائی انہوں نے 5-7 اور مائیاں بیٹھیاں نے اس نے خو ہو گیا خو اس نے بیٹھ کے کپڑے بیٹھیاں دھونیاں این جوتا میں کھانا تے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت گزریا تے آخر لگی ایک مائی
واہ ربا سونیا کیڑی سونی تے نصیباں والی وہ ماں آئی جنوں کو سلیمان کیا پتر دیتا. اگلی گل سن کے کوئی بندہ میرے نبی نو سلامی دے کے نہ لے سی گالی ہو جائے پڑھ کو رہ نہیں ہونا. حضرت سلیمان نے کہا یار میرا تخت روکو میں اما کو جانا چاہنا. تخت روکے اما نے کو لائے اور میرے نبی دی اما نال پیار کرنا لیا توجہ کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام اما کو لائے فرمایا اما سلام ہوئی. اما سلام پیش کیتا ہے قبول کیتا ہے. حضرت سلیمان نے کہا اما میرا بول پہلے بولے ذرا ایک باری بول لینا. اما نے سمجھا شاید کوئی گستاخی ہو گئی. حضرت سلیمان نے فرمایا گستاخی نہیں میں نے چنگا بڑا لگا تو میں نے ٹھیک کرنا چاہنا. اما نے آخیا ربا بڑے نصیب والی وہ ماں ہے جو سلیمان کی پتر عطا کر دیتا ہے. حضرت سلیمان جملہ سنے آپ کی اکھی جو ہاتھ اٹھائی ہو گئے اے آپ رونے لگ گئے آپ نے اپنا نبی تاجدار یاد ہے جنہیں پسینے جو پیدا ہوئے. حضرت سلیمان نے آخیا فرمایا اما اور نصیبہ ہی میری ماں نہیں نصیبہ ہی وہ ماں ہے جن رب محمد کیا ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ نبیوں کی طرح ہے. عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آج کی اس محفل کو قبول فرمائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو یہ نبی خود بلند کرتے ہیں. نبی کی اما کا ذکر سمجھ آ رہی ہے. آج بڑی بحث کی جاتی ہے وہ جی نبی پاک کی اما جی تو پہلے فوت ہو کے کلمہ 40 سال بعد پڑھے آئی وہ تو دیکھو نا اے شاہ صاحب بیٹھے ہیں قبلہ علامہ عاشق صاحب بیٹھے ہیں علامہ جمیل صاحب بیٹھے ہیں یہ تو ہم کی سناؤ دیں اللہ رسول کی گل تے جدو آدھے بچے نہیں حفظ کراؤ تو کی آدھے نے کی آدھے نے اور پتر حفظ کراؤ ساتھ پیڑیاں بخشی ہوں یہ آدھے نے اور وہ آدھے نے او میرا بھائی اپنے پتر حافظ بنا قیامت کرے دیڑے تاج لبسی تاج حدیث پاک میں میرا بندہ اپنے پتر حافظ بنا ہے اگر قرآن میں حلال و حلال جانے حرام و حرام جانے ورنہ قیامت کرے دیڑے اللہ پاک کو دی قومی جدا اپنے علی شفاعت دی جاتے کیسی کہ جہنمیوں سے جنت میں بیٹھ جائے گا اور انہیں ماں پہ وہ ایسا تاج پڑا اگر نبی پوچھیں ایک کیڑا نبی بٹھے نہیں جو نا کار بڑی عظیم ہوتی پئی ہے. اللہ فرمائے گا کبھی نہیں کہ میرے سونے کے امتی نے جن اپنے بچڑے کو حافظ بنایا ہے. اور میرا میں عقیدت کی گل کرتے کوئی بندہ توجہ کرے کہ آپ نے سبحان اللہ لکھنے کی گرامی قدر میں حفظ کیتا ہے میرے پہ تاج ملے گا. علامہ صاحب کے پتر حفظ کیتا ہے انعامی تاج ملے گا اور باقی بھی چکی سے پتر حفظ کیتا ہے انعامت پہ تاج ملے گا. سارے بخشے گا سات پیڑیاں اور جڑا حفظ قرآن چکرے او کا اما بابا وسیع کرتا ہے بچے سے نبی تے نازل ہوا وہ ہاتھ دھو گئی ہے جناب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے یہ نہ کرو کہ بکتا بھی ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور انہیں نو کے کسی میں دیو کے بیٹھے انہیں کو کوئی نہیں نظر آ سکتا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ گور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. گرامی قدر میرے نبی اگر موضوع ہوتا نا نبی پاک کے والدین کا ایمان تو بتاتے کیسے ہے لیکن ہی کو دلیلی ساری چیز کی خالص صاف کر دیتی ہے نہیں اس طرح. چلو آگے نبی کریم علیہ السلام آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بس یہ آخری بات اور اس کے بعد میں گفتگو کو کلوز کر دوں گا. وہ جو انداز ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کتاب کا نام یاد رکھے تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر نے 9ویں جلد میں لکھے ہیں. یہ واقعہ خصائص کو بڑا چھوٹی یہ کتاب ہے ایک بھی چھوٹی 2 جلداں دے وچ خاتم المحدثین امام سیوطی لکھے ہیں. اے او سیوطی ہے جنے 75 واری نبی دا دیدار کیا. کتنی باری 75 واری. میرا 75 واری آپ نے دیکھا ہوئے وہ جھوٹ نہیں بولتا. میرا ایمان ہے. اپنی کتاب القصائص
اندر لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مولانا روم نے مسلم کے اندر لکھے آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک بندہ مر گیا 100 سال عمر کتنے سال 100 سال لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑا گندا ہے بڑا گناہگار ہے انہاں کو چایا دفنایا نہیں عربیاں کے ساتھ عربی سمجھ ہو گندا ڈھیر خود سیٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بار کہیں پہنچے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ بات میرا سجن مر گیا سبحان اللہ واس کے تو سمجھ جا دیا سبحان اللہ ہم نے سجن بھی نہیں سبحان اللہ فرمایا میرا سجن مر گیا جاؤ اسے نہلاؤ کفناؤ دفناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں سدیا کون بندہ بنے نام ہی نہیں پوچھا حکم پایا کہ بچ گئے انہاں کہا بھی ایک بندہ مر گیا کپڑا گندا بندہ ہے کتنے آپ کیا سکتے ہیں ضروریہ کے ساتھ دیتا ہے فرمایا نہیں یار اللہ کا سجن ہے سارے پنڈ والے کٹھے نہ کہ نہیں یار اے پیارے موسیٰ گل کرنی ٹھیک ہے وہ سجن کوئی بور ہونا ہے اے نہیں سارے بندے جو آتے پہ نام بھی ہے کوئی نہیں پتا حکم سنا کرا گیا گناہگارو توجہ تے کرو کہ دے نصیب والے خدا دی قسم گناہگار ہونا عیب نہیں گستاخ ہونا عیب ہے گستاخ ہونا ہے گناہگار ہونا ہے کوئی نہیں گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اللہ دی بارگاہ گل کرنے کی اجازت مانگی اللہ نے فرمایا کیڑیاں گلاں کریے ایک کام آکھے ہوئی وہ بھی نہ کیتو سمجھو بڑے بچے تھے بندے جلدی سمجھن گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ گل کوئی ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ہوئے آپ نے جا کے لوگوں کو اعتماد چ لیا فرمایا بندہ ہی ہوئے لیکن پتہ نہیں اللہ نے کس جگہ پسند سبحان اللہ ہن بولے اکے بندہ ہے یہ اپنے تے اس طرح ہے بندے آکھیا بھی اسی نو چاہنے آئے نوینے آئے کفنانے آئے دفنانے آئے لیکن شرط تے تساں سانو دسے سو اے رب دا سجن کیوں بنے گل آ گئی ہے سرے تے توجہ کر سو گل آ گئی ہے سرے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے نوایا کفنایا ہے اللہ کی بارگاہ ہے دیکھ اسکنا دے پہنچنے کوئی دور تے کلام شروع ہے سب تو پہلے باری تعالیٰ معافی چاہتا ٹھیک ہے پر اے دس میرے رب سونے سارا پینٹ آخدا پیا گناہگار ہے تیرا سجن کیویں بن گیا اللہ نے جڑا رحمت نے جواب دیتا ہی سن کہ اپنے دل نو ٹھنڈا کری اللہ نے فرمایا او پینڈ والے میں تو ڈھیر جانتے یا میں جانتا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بندہ پکا یا اللہ تو بھی جاننا ہے لیکن یا اللہ میں تیرا لاڈلا نبی ہوں میں دس تے صحیح تیرا سجن کیویں بنے آج قسم آج جب تک کھلو کے بحث ہوندی ہے آج بس تیرا لمکی ہوئے اندر تے بحث کر دے منہ نہ مکھا تے کھوتا پہاڑ لکھا آج دم سن کے اپنے دل کے اندر بٹھا عاشق ہو تو عاشق پت دے جاؤ کٹیا نہ کرو عزیزہ نے گرامی اللہ پاک نے فرمایا ہے اے موسیٰ میں جاننا 100 سال کی عمر ہے انہاں گناہ رکھ گزاری ہے جب گل سمجھ آئے گناہ نہ لاچ رہے ہیں جدوں بھی تیری کتاب تورات میں پڑھ دے گا کہ جتے جتے میرے آخر زمان نبی کا نام نہ چور سے اچھی جان رہا تحقیق حیدری عید میلاد النبی وہ زبانت آیا ہے میں آکھا میں ایک کے چل دا ذمہ دار میں یوں کہانیاں نہ آؤں نہ میرے استاد نے سکھائیاں الحمدللہ فرمایا کہ اے آخر زمان نبی کا نام دیکھ دے چلو کے سچی نہ لا لے گئے میں وہ اپنا سجن بنایا ایمان آیا کرا غور کریا جس نے نبی کا زمانہ نہیں پایا نبی کا کلمہ نہیں پڑھیا نبی کے صحابہ نہیں دیکھا قرآن نہیں پڑھیا اور نبی کا نام چننے سے رب دا سجن